अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, चंगेज खान, हलाकू खान, हिटलर, मुसोलिनी और जोसेफ स्टालिन समेत तारीख ऐसे हुक्मरानों से भरी पड़ी है जिन्होंने टैक्स इकट्ठा करने के लिए अपनी सल्तनत बढ़ाने और मजबूत रखने के लिए अपनी रियाया पर जुल्म किए। लेकिन ये सब बादशाहत और आमरीत की मिसालें हैं। जदीद तारीख और जमहूरियत में रियाया के खिलाफ जुल्म तो दूर, उनके खिलाफ बयानात देने वालों की हुकूमत तक दाव पर लग जाती है। रियाया की जिंदगी मुश्किल करने की बात करना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन नए पाकिस्तान में मेरे कप्तान के वजीर खजाना असद उमर ने रियाया को इंतहाई तकलीफ देने वाली बात की है कि महंगाई बढ़ेगी और अवाम चीखेंगे। गौर से सुनिएगा, महंगाई बढ़ेगी और अवाम चीखेंगे। दूसरे लफ्जों में मेरे कप्तान के वजीर खजाना कह रहे हैं हालात मजीद मुश्किल होंगे, लेकिन आपने चीखना नहीं है, यह जुल्म बर्दाश्त करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे कप्तान कहते हैं, सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी, मेरे कप्तान कहते हैं रुपए की कदर कम हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, आपने घबराना नहीं है। मेरे कप्तान ने लोगों को 50 लाख घर देने का वादा किया और मेरे कप्तान के वसीम अकरम ने खुद को पहला घर अलॉट करके इस वादे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। मेरे कप्तान के वसीम अकरम ने यह रिवर्स स्विंग ऐसे मौके पर की है जब मुल्क की नहीं, सूबे पंजाब की माली हालात भी काफी पतले हैं। जब मुल्क के कर्जे उतारने के लिए मुल्क के असासे बेचे जा रहे हैं, मजीद कर्ज के लिए असासे गिरवी रखे जा रहे हैं, जब रेवेन्यू के वजीर टैक्स दहिंदगान की कम होती तादाद को पूरा करने के लिए 31 मार्च तक टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने वालों को भी पिछले माली साल में शुमार करने का ऐलान कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, मेरे कप्तान के वसीम अकरम के लिए मरते दम तक के लिए घर का बंदोबस्त कर दिया गया। लेकिन अवाम के लिए मेरे कप्तान का कहना है कि घबराना नहीं है। इस मुल्क में हज पर कोई सब्सिडी नहीं है, लोग महंगा तरीन हज करने पर मजबूर हैं। सस्ती ट्रांसपोर्ट मेट्रो पर सब्सिडी बोझ है। पैसे बचाने के लिए लोधरा में स्पीडो बस बंद कर दी गई, उनकी जगह पर पुरानी खटारा बसें चला दी गई। 70 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। गैस की कीमतों में 140% इजाफे के बाद मजीद 41% इजाफे की खबरें सुनाई जा रही हैं। गरीब गरीब तर होता जा रहा है और मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं है। वजीर आला पंजाब के लिए ताहयात घर ही नहीं, पंजाब असेंबली के अराकीन ने अपनी तनख्वाहें भी 200% तक बढ़ा ली हैं। तनख्वाहें बढ़ाने का यह बिल 24 घंटों में सबने मिलकर, जी हुकूमत, इत्तेहादी, ऑपोजिशन सबने मिलकर मुतफिका तौर पर मंजूर किया। ऑपोजिशन के अरकान वैसे तो हुकूमत के लिए डाकू हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन अपने मफाद के लिए, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए ना सिर्फ उनसे हाथ मिलाया जा सकता है बल्कि एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबादें भी दी जा सकती हैं, क्योंकि मेरे कप्तान का कहना है आपने घबराना नहीं है। तनख्वाहें बढ़ाने का यह बिल 2 माह पहले नून लीग के एक रुकन असेंबली में जमा करवाया। बिल एक दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द किया गया। इस स्टैंडिंग कमेटी में सरबराह समेत 6 अरकान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एक खबर के मुताबिक ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के सब रहनुमा बल्कि वजीर आला उस्मान बुज़दार इस बिल से ना सिर्फ वाकिफ थे बल्कि वो अपनी मुराद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक भी रहे और 3 बार इस बिल का मुसव्वदा खुद देखा। सबको पता था, लेकिन हैरानी है कि मेरे कप्तान को ही इसकी कानो कान खबर ना हुई। डॉलर की कदर में इजाफा हो, शरह सूद में तब्दीली हो, या अरकान की तनख्वाहें, मेरे कप्तान को हर खबर टीवी से मालूम होती है। मेरे कप्तान बेखबर हो या मामले में उनकी खामोश रजामंदी, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा मजाक बनकर रह गया है। लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तहरीक इंसाफ में ओहदों के लिए अंदरूनी लड़ाइयां सबके सामने हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि पार्टी में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। नईमुल हक और फवाद चौधरी के झगड़े को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा अभी। मुआशी मामलात पर वजीर खजाना असद उमर और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात की कहानियां जबान ज़द आम रही। ताजा लड़ाई मेरे कप्तान के वजीर सेहत आमिर कियानी और जहांगीर तरीन के चहीते बाबर बिन अता के दरमियान शुरू हुई है। वजीर सेहत ने पोलियो प्रोग्राम के इंचार्ज बाबर अता को ओहदे से हटाने के लिए समरी भिजवा दी है। मेरे कप्तान के वसीम अकरम को हटाने के लिए पार्टी के अंदर से ही हर किस्म की साजिश तैयार की जा रही है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं,
क्योंकि मेरे कप्तान का कहना है कि आपने घबराना नहीं है। हमें क्यों नहीं घबराना चाहिए, आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नून से सायरा अफजल तारड़ साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद चौधरी साहब और सीनियर तज्जियाकार बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे होंगी। ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक से वापस आकर उनसे पूछेंगे कि हमें क्यों नहीं घबराना चाहिए और क्यों मेरे कप्तान मोदी जैसे शख्स से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन से किसी किस्म की कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। ये 10 साला पार्टनरशिप जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, हम उसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं, मिलके जब कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। अपने मुल्क की खुशहाली के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी तैयार हूं कि उससे भी बातचीत हो, लेकिन कभी भी करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे कप्तान की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से बातचीत हो सकती है, लेकिन ये जो करप्शन वाले लोग हैं, जिसमें जाहिर बात हो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की बात करें, इनसे किसी सूरत कोई बातचीत नहीं होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। बड़ा वाज़ेह तौर पर बाजोड़ के अंदर वज़ीर आज़म ने आज ये ऐलान किया। वहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड जो है उसके इजरा के लिए भी वो वहाँ पे मौजूद थे, उसकी भी लॉन्चिंग उन्होंने वहाँ पे की और डिफरेंट पैकेजेस उन्होंने अनाउंस किए। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तालीम और सेहत के हवाले से बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर था और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे वज़ीर आज़म की गुफ्तगू सुनने के लिए। वहाँ के लोगों को उन्होंने ये भी कहा कि अब आप KPK में चूँकि जम हो चुके हैं, तो हम आपको इस सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं और अब आपका लाइफ स्टाइल इंप्रूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता, आप देखिएगा हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये जो बात उन्होंने की कि नरेंद्र मोदी से बातचीत हो सकती है, लेकिन इशारा उनका यह था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की तरफ कि इनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। और जरदारी साहब के लिए मुश्किलात आज और बढ़ गई हैं, उनके केसेस इस्लामाबाद ट्रांसफर हो चुके हैं और नैब के अंदर अब ये सारे मामला वहां पर देखे जाएंगे। और कुछ डेवलपमेंट्स न्यूजीलैंड के अंदर जो वाकया पेश आया उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। और साथ ही साथ आज एक और अफसोसनाक वाकया जो ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब के हवाले से आया, जिन्होंने आज सुबह ये खबर आई कि मुबैना तौर पर उन्होंने खुदकुशी कर ली है। और उसकी वजह ये, उन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर ये लिखी है, ये नोट इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरी काफ़ी तज़हीक की गई नैब की जानिब से, नैब की कार्रवाई के हवाले से कुछ, उस पर भी हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट द कैप्टन हैज सेड टुडे, इमरान खान साहब ने जो कुछ आज कहा, जरा मैं उससे आगाज़ करूंगा। और पंजाब असेंबली में जो कार्रवाई हुई है इस हफ्ते के अंदर, जो माशाल्लाह अपनी तनख्वाहें बढ़वाने के लिए जो फुर्तियां दिखाई गई हमारे पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, कुछ उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी पंजाब असेंबली से MP हैं, सीनियर रहनुमा हैं उस्मा कारदार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, सायरा अफजल तारड़ साहिबा मुस्लिम लीग नून से उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, नवीद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा सीनियर तज्जियाकार हैं, इनके प्रोग्राम आप देखते हैं, बहुत अच्छा तज्जिया देती हैं, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगी। थैंक यू वेरी मच बेनज़ीर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएँ। मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं उस्मा कारदार साहिबा आपके पास ही चलता हूँ, ये बताइएगा कि बातचीत नहीं हो सकती नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से, किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई डील नहीं होगी, नरेंद्र मोदी से हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें, अगर आप मोदी के साथ बात करेंगे तो आप नेशनल इंटरेस्ट को आप मद्देनज़र रख के एक स्टेट के लेवल से बात करेंगे और अपनी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आपने पीस इनिशिएटिव जो लिया है उसके मुतालिक आप हर हालत में आपने इस खित्ते को अमन और तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदरवाइज ना वो प्रोग्रेस कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, और गुर्बत के अंबार दोनों तरफ लगे हैं। लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ, उनसे बात करने का मुझे आप बताएं कि क्या जवाज़ है। वो इस वक्त अपना अपना एहतसाब, पहले कभी ताकतवर का तो हुआ नहीं, अब पहली दफ़ा पाकिस्तान में ताकतवर का एहतसाब हो रहा है, तो वो नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड है, वो तो मुजरिम है, वो तो सबको पता है, ना अहल पूरी जिंदगी के लिए 10 साल इट डजंट मैटर, ही इज अ मुजरिम, ही इज इन जेल। सो वो हमने नहीं भेजा, इमरान खान ने, आपने नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो वहाँ पे हैं और नैब के जो रेफरेंसेज है नैब कोर्ट के डिसीजंस की वजह से। और जहाँ तक आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक है, उन्होंने भी इस मुल्क पे बहुत हुक्मरानी की है और उनको अपने अब अवाम को जवाब देना है। उनके खिलाफ 29 इस वक्त नैब रेफरेंसेस हैं।
وہ ان کو جائیں, ان کو کلیئر کریں اور اس کے بعد آئیں. جو اگر کرپشن, جہاں تک کرپشن کی بات ہے, دیکھیں آپ کرپشن میں کیا بات کریں, آپ کیا کہیں گے جی ہاں جی آپ نے ارباں لوٹے لیکن آپ کو ہم نکال دیتے ہیں, آپ باہر بھی چلے جائیں, آپ آرام سے حکومت بھی کرتے رہیں, کوئی ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے, عوام کا پیسہ لوٹ لیا, ڈزنٹ میٹر, ہم مٹی ڈالو. اب یہ تو نہیں بات, کیا بات کرنی ہے, چور ڈاکو ہیں, آپ مجھے بتائیں نا کیا بات کرنی ہے. تو یہ چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ مل کے جب پنجاب اسمبلی میں تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو بات ہو جاتی ہے. کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نہیں, چور ڈاکو آپ کس کو دیکھیں, تو وہ ان کی پارٹی ہے نا. دیکھیں جو پارٹیز ہیں نا وہ صرف دو خاندانوں سے نہیں بنتی ہیں. نون لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بڑے منجے ہوئے اور اچھے سیاستدان بھی ہیں, بڑے آنےسٹ لوگ بھی ہیں, لیکن ان کو اب نہ جانے کب تک یہ اپنے ان لیڈران کا بوجھ اٹھائیں گے جن پہ کرپشن ثابت ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں اب آپ ہر ایک کو ایک ہی میرے خیال میں پیمانے سے نہ آپ دھو لیں, کیونکہ مسئلہ لیڈرشپ کا, آپ نے مطلب مسئلہ لیڈرشپ کا, ان کو تو میں تو بلکہ مشورہ دوں گی کہ اب آپ چھوڑ دیں ان کو ڈیفینڈ کرنا. آپ کیوں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے الٹا لٹک رہے ہیں, کیونکہ اب واضح ہو گیا ایک بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے پچھلے 35 سال میں کیا کیا. سارا افضل طاہر صاحبہ, ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اب احتساب شروع ہوا ہے تو آپ بھی سوچیں نون لیگ کو چھوڑ دیں, کیونکہ اب ایک نیا پاکستان آ رہا ہے جس میں طاقتور کو جواب دینا پڑے گا. لیڈرشپ چینج کر لیں, چینج کریں. جی بہت شکریہ منصور, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے مشورے عظمیٰ نے مجھ پہ دیے ہیں نا, یہ ان پہ بھی اسی طرح آتے ہیں. اچھا جی, مطلب آپ, میں ایک ایک کر کے ایک کا جواب دوں گی, اب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. نواز شریف اور زرداری کو سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا, جو بھی الیکشن ہے جیسا بھی ہے, جیسے اگر ان کے پاس سیٹیں ہیں نا تو پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ قومی اسمبلی, اور پنجاب میں بلکہ پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہیں. جب بھی کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل ایشو ہوتا ہے یہ انچ موو نہیں کر سکتے ان کے بغیر. ٹھیک ہے, چاہے عمران خان صاحب کو نواز شریف کی یا زرداری صاحب کی شکل پسند ہو یا نہ ہو, ان کے پروجیکٹ آج بھی باجوڑ میں جو یہ افتتاح کر رہے ہیں نا, یہ نواز شریف کا لگایا ہوا پودا ہے. یہ جو صحت کارڈ کر رہے ہیں, یہ جو چیزیں ساری کر رہے ہیں نا, ان کا صحت کارڈ تو نہیں جی, یہ تو ہم نے کیا تھا, میں خود اس کی تھی باجوڑ میں. یہ پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ کارڈ ہم نے انیشیٹ کیا, ہم نے اس کو 36 ڈسٹرکٹس میں بانٹا. مطلب یہ لوگ تو کمال کرتے ہیں نا. آپ ابھی باجوڑ والوں سے پوچھ لیں, آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیں. یہ نہ انہوں نے چیلنج ہے آپ کا, جی چیلنج, ایسا چیلنج انہوں نے. اچھا مجھے بتائیں, ان کو اتنی عوام کی فکر ہے, وہ جو لاکھوں روپے کے کارڈ ہم نے تقسیم کیے, انہوں نے وہ وڈرا کیے. اچھا, صرف اس لیے کہ اس پہ نواز شریف کی تصویر تھی. نہ انہوں نے پروگرام بدلا, نہ کارڈ واپس لے لیے. جی واپس کیے. اچھا, کیونکہ آپ لوگوں نے نواز شریف کی کیوں تصویر لگائی؟ انہوں نے کیوں کارڈ لگائے؟ انہوں نے عمران خان کی تو نہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے کا کارڈ بنایا. وہ کیا پی ٹی آئی کے پیسے, وہ پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں. انہوں نے بیسکلی وہی کیا جو آپ نے کیا. جی, آپ نے تصویر لگا لی, انہوں نے جھنڈا لگا لیا. اصل میں نا ان میں 19-20 کا فرق نہیں. آپ دونوں میں 19-20 کا فرق نہیں. مجھے یہ لگتا ہے, مجھے نہیں, یہ آپ کا خیال ہے, میرے خیال میں. تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اندرونی اور بیرونی, کیوں جب انڈیا کا تھریٹ تھا اور یہ تھا تو کیوں ہم اکٹھے ہوئے؟ اس وقت کیا ضرورت پڑتی ہے جب فوجی عدالتیں ہوتی ہیں یا کوئی بل ان کو پاس کرنا ہوتا ہے؟ کوئی پی ایم ایل این کا بندہ میاں نواز شریف کی مرضی یا ان کے کہنے کے بغیر ووٹ نہیں دے گا. تو یہ ابھی جب آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا یہ بھی نواز شریف صاحب کی مرضی سے دیا تھا؟ میری اگلی بات مجھے کلیئر کر دینا تاکہ میں بلا جا سارا مسئلہ ہوں تو میں یہی آپ سے, میری جو بات آپ کہہ رہی ہیں, جو پہلے ایک ایک کر کے آؤں گی. کیوں یہ کہہ رہے جی میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ ذاتی خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے, وہ اتنی ایگوئسٹک ہیں کہ ان کی پسند ناپسند یہ کہنا, مودی سے ان کے پیچھے پیچھے لوٹ پھر رہے ہیں, وہ بات نہیں کرتے, ان کی منتیں کر رہے ہیں. لیکن کم از کم میں خان صاحب کو یہ کریڈٹ تو دے دیں کہ وہ کلیئر ہے, یار یہ بندے ان سے نہیں بات ہوگی چاہے جو مرضی ہو. اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب انسیکیور ہے. اچھا, مجھے کیوں, مطلب میں اب آپ کو بہت ساری ایسی باتیں منصور صاحب جو آپ کو بھی پتہ ہے, کیوں این آر او کا شور تھا, میں تو معصوم ہوں, مجھے نہیں پتا. جی نہیں جی, آپ کو سارا پتا ہے. اچھا, دوسری چیز انہوں نے بتائی بل والی کہ جی وہ یہ ہے. دیکھیں بل کے بارے میں مجھے بہت کلیئرٹی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کے وہ لوگ, میں نے کل بھی کہا ہے, جنہوں نے اس بل میں ووٹ دیے, ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم ڈیٹیلز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, بتائیے. ہر کسی کو یہ تھا جب ہمارے سینٹ کے الیکشن تھے, میں مانتی ہوں کہ کچھ ممبرز ایسے ہوں گی جو کہ جن کو ضرورت ہوگی اور ایک ریزنیبل سی انکریز کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے تو جو لٹ مچائی,
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن اپوزیشن کے لوگوں نے بھی اس میں ووٹ دیا بغیر بل کو پڑھے، کیا کہیں کسی تاریخ میں یہ ہے کہ جو پریویلیجز پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو نہیں ہے وہ سی ایم کو ہوں؟ 2 ڈالے 25 سی سی کے، جس میں 10 گن مین، 5 ملازم، ڈرائیور، نیو کار، یہ سارا کچھ بزدار صاحب. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مراد سے زیادہ گولڈن ہینڈ شیک. اچھا یہ آپ کا مطلب یہ آپ کی بات کا مطلب ہے چونکہ وہ جانے والے ہیں. اب ایک اگلی بات سنیں. پتہ یہ چلا ہے کہ ممبرز ڈٹ گئے. اسپیکر صاحب نے بھی اس کو بڑا ایگو کا مسئلہ بنا لیا. انہوں نے کہا دیکھی جائے گی، پتہ ہے کنٹرول نہیں ہے. آگے چلیں آگے. ویسے ناظرین ایک بات میں شیئر کر لوں، مجھے پچھلے 2 دن سے بڑے میسیجز آ رہے ہیں، لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ جناب یہ سی ایم پنجاب کی دوڑ کے لیے اب یہ فیوریٹ ہو گیا ہے، وہ فیوریٹ ہو گیا ہے. میرے پاس نہ اس قسم کی کوئی اوتھینٹک کوئی بات ہے فرینکلی اسپیکنگ. یہ سائرہ صاحبہ بھی انہوں نے ابھی یہ جسے کہتے ہیں نا شرلی چھوڑی ہے انہوں نے، لیکن کوئی اس کے اوتھینٹک کوئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب جو ہے وہ بزدار صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. نہیں تو بزدار صاحب نے جو کیا وہ اس چیز کے ثبوت ہے نا کہ 6 مہینے. پتہ نہیں مجھے سال بھی تو کر سکتے تھے جو 6 مہینے. یہ نوید چوہی صاحب یہ حقیقت یہ ہے کہ میں جس طرح بات کر رہا تھا صرف نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف نہیں، اس میں سب شامل ہیں. پارلیمنٹیرینز کو جب اپنے اس کی اتحاد کی بات آتی ہے، اپنے مفادات کی بات آتی ہے، سب آپ لوگ مل جاتے ہیں آپس میں. عوام کی مفاد کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرسیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب سے پہلے وہ جو بات آپ نے پہلے کی تھی میں اس پہ ذرا بولوں کہ اسٹارٹ پہ آپ نے خان صاحب والی، مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی تقریر عثمان نے سنی نہیں ہے آج. اچھا سنی ہوتی تو یہ باتیں ایسے نہ کہتی، کیونکہ ایک اسٹیریوفونک جواب تھا. انہوں نے دو باتیں کہی. انہوں نے 2 باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے کہتے ہیں جی جمہوریت کو خطرہ، میں جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ فکرہ تھا ان کا کہ میں جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ آپ جمہوریت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. سن لیں نا، میں اسی پہ ٹاپک پہ آ رہا ہوں. جمہوریت کے لیے تیار، اور نہ میں کوئی این آر او دوں گا ان کو. انہوں نے 2 این آر او لیے تھے اور ان کی وجہ سے قرضے بڑھے. جی یہ 3 باتیں انہوں نے کہی تھی. ٹھیک ہے، بالکل. نمبر 1 جمہوریت پہ تو ان کا یقین ہی نہیں نا. پارلیمنٹ پہ جب یقین نہیں ہے تو ان کو جمہوریت سے بات نہیں کرنی کیا، کیونکہ وہ تو سوچ کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ 1 پارٹی رول کس طرح اس ملک میں ہو جائے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اس طرح کھیل رہے ہیں اور اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے ہمیشہ ان سے بات کی ہے کہ جمہوریت کو یہ خطرہ ہے. جمہوریت کو میری ذات سے یا آصف زرداری کی یا بلاول کی ذات سے نہیں، وہ ذات ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایم آر ڈی بنائی، جس کی وجہ سے اے آر ڈی بنائی، جس کی وجہ سے ہم نے مارے کھائی، کوڑے کھائے، سزائیں کاٹی، قیدیں کاٹی. اس کی بات کر رہے ہیں. ان کو تو نہیں نا، وہ کس لیے بات کریں گے. اور جہاں تک اس کی بات ہے جی انہوں نے بہت قرضے لیے ہیں. 2000 بلین اس وقت لے چکے ہیں یہ قرضہ، جو ریکارڈ ہے، جو آج تک اس سے پہلے کسی نے نہیں لیا. دونوں کی وجہ سے نہیں، میں آنے لگا نا، میں ایک سیکنڈ پلیز، میں آنے لگا نا. ہماری وجہ سے نہیں لیا، اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے. کیا میری وجہ سے انفلیشن کا ریٹ 8.2% ہو گیا یا میری وجہ سے ہو گیا؟ کیوں؟ میں نے 143% سوئی گیس بڑھائی ہے. سبسڈی ایسے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بیڈ گورننس سے. جب آپ سے کنٹرول، آپ پہ فرنس آئل کی بجائے آپ فرنس آئل پہ چلے گئے اور آپ اس کو جو کرنا چاہتے جس سے پروڈکٹ بنانی تھی اس پہ نہیں آئے چوائس، اور سرور عوام نے جو کیا. یہ جو آپ کی پروڈکشن ہے، آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ آپ فیصلہ کر نہیں پا رہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آئی ایم ایف سے جانا کہ نہیں جانا. آپ لوگوں کو انسرٹینٹی میں مار رہے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی ریز ہو جائے؟ آپ کی ویلیوشن دیکھیں کدھر جا رہی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے بے نظیر شاہ صاحبہ کے سامنے ایک سوال چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں کہ جب حالات اس حد تک آ جائیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ بات کہیں کہ کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے، ایران سے، افغانستان سے اور بھارت سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ملک کی اپوزیشن سے بات نہیں ہو سکتی، جو خود تقریباً کروڑوں میں کی تعداد میں ووٹ لے کر آئی ہوئی ہے. اور اگر ان اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے ملا کے زیادہ ووٹ لے کر ہی آئی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ان سے بات نہیں ہو سکتی. جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر ملک کے حوالے سے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پرائم منسٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرے کپتان نے آج کہا کہ مودی سے بات ہو سکتی ہے، لیکن زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب سے کسی صورت کوئی بات، کرپشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک کیا انہوں نے میرے خیال میں. لیکن
لیکن دوسری جگہوں پہ جب پنجاب اسمبلی کے اندر دیکھتے ہیں تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے تو وہاں پہ بات چیت بھی ہوتی ہے, گلے بھی لگائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. بے نظیر شاہ صاحب, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ایک الیکٹورل مانگرنگ ہے یا آپ کے خیال میں واقعی پرائم منسٹر اتنی سختی جو دکھا رہے ہیں وہ واقعی اس طرح موجود ہے؟ کیونکہ پارٹی والے تو کچھ اور رنگ دکھا رہے ہیں. جب بادشاہ ہوتا تھا نا, اس کے ساتھ ایک ملازم ہوتا تھا جو اس کے کان میں بار بار اس کو بتاتا تھا کہ آپ انسان ہیں. ایبسلیوٹلی. اور یہاں پہ میرے خیال سے عمران خان کے ساتھ بھی کوئی ہونا چاہیے جو ان کو بار بار بتائے کہ آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں مودی سے بات کر سکتا ہوں. مودی ایک ایسے سیاستدان جو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے, جنہوں نے پاکستان کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کی, مطلب ابھی بھی ڈی ایسکلیشن کمپلیٹلی ہوئی نہیں ہے. دوسری طرف پہلے وہ کہتے تھے میں دہشت گردوں سے بھی بات کر سکتا ہوں, طالبان سے بھی وہ کہتے تھے میں بات کر سکتا ہوں, جنہوں نے مطلب 50 سے 70 ہزار پاکستانیوں کا قتل کیا, اس سے بھی وہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کرپٹ ہیں. جمہوریت میں وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کر سکتے, کرپٹ سے نہیں ہو سکتی. ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے, آج جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ نیب کی ایک طرح سے حمایت کر رہے تھے نا, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو کون کرپشن کے پیچھے جا رہا ہے, نیب ہی ہے. اور آج کا ایسے دن جہاں پہ اسد منیر صاحب جو انہوں نے اپنا ایک خط, ان کا ہینڈ ریٹن نوٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی جان اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں نیب کی ہراسمنٹ سے بچنا چاہتا ہوں. تو آج کے دن تو میرے خیال سے ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ مجھے تو لگتا ہے ایک قسم کا ایک پرسنل ریونج سا بن گیا ہے, پولیٹیکل ریونج نہیں, پرسنل ریونج سا بن گیا کہ میں کرپٹ پولیٹیشین سے بات نہیں کروں گا. اب ان کرپٹ پولیٹیشین میں ان کے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں, نیب کے ان کے اپنے بھی کچھ لوگ کو پکڑا. the fact is کہ ہم خان صاحب کے حوالے سے تنقید کر سکتے ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر, اس گفتگو کو, چوائس آف ورڈز کے اوپر, لیکن ان کا ووٹ بینک اس چیز کو پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے وہ ڈفرنس, یہ ہے وہ کہتے ہیں بلاول لیتا ہے یو ٹرن. پہلے وہ نواز شریف صاحب کو مودی کا یار کہتا ہے, اس کے بعد انہی نواز شریف سے ملنے کے لیے جیل میں جاتا ہے. کم از کم عمران خان کہتا ہے میں نہیں ملوں گا, بات چیت نہیں ہوگی, یہ کرپٹ لوگ ہیں, I don't want to have anything to do with it. اس لیے میں منصور کہہ رہی تھی کہ کوئی ہو جو ان کو بتائے کہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں, آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں, اب آپ گورننس پہ فوکس کریں. اب آپ چھوڑیں یہ الیکشن ایئرنگ, یہ سلوگننگ ہوتی ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں ابھی تک کہ میں کرپٹ پولیٹیشین سے بات نہیں کر. آپ مجھے بتائیں جنوبی پنجاب کا بل یہ پاس کرا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے بغیر؟ نہیں, ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے. فوجی عدالتوں کا بل یہ پاس کرا سکتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بغیر؟ نہیں کر سکتے. تو اب آئی تھنک اٹس ٹائم کہ دے نیڈ ٹو موو پاسٹ دس. اب آپ گورننس پہ فوکس کریں. ہم معیشت کی ابھی بات کر رہے تھے, اس پہ فوکس کریں. ابھی پچھلے دن یہ خبر آئی تھی, ابھی 2-3 دن پہلے, کہ یو اے ای سے جو ہمیں مل رہا تھا آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ, شاید وہ بھی اب ہمیں نہیں مل رہا. تو یہ ایک بڑا ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ اب بات ہونی چاہیے. اب گورننس کی طرف جائیں, 7 مہینے تو ہو گئے ہیں پیٹر گورنمنٹ. عظمیٰ کاردہ صاحبہ, یہ دونوں کیسز میں میں نے مختلف ٹاک شوز دیکھے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو میں نے اس سلسلے موقف سنا. اچھا, میں پہلے ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب تک خان صاحب نے ٹویٹ نہیں کی تھی یہ سیلری انکریز کے حوالے سے, آپ کی پارٹی کے رہنما اس وقت کیا سٹانس لیتے تھے, ذرا سنیے گا, پھر میں آپ سے کوشچن. فواد چودھری اور شمشان بہاری دونوں کو دکھا دیں. اور میں جو پہلے پیکیج تھا اس میں گزارا ہو سکتا ہے. ملکی حالات کو آپ دیکھ لیں, معیشت کی کیا پوزیشن ہے, ڈالر کی پرائس کدھر پہنچ چکی ہے, انفلیشن کتنی ہو چکی ہے. اگر اس حالات میں اگر ایک ممبر عزت دار طریقے سے اگر ایک تنخواہ اس کی بڑھ جائے اور گزارا کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے ان کی تنخواہیں بڑی کم تھیں, 80,000 روپیہ تنخواہ, جی انہوں نے 1.5 لاکھ کر دیا. اگر اس طرح سے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مڈل کلاس والے جو ہے نا وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. ہم ان کو کلب کر کے چیزوں کو بڑا بنا دیتے ہیں. آپ بیسک تنخواہ میں جائیں تو وہ کوئی اتنی نہیں ہے, شاید وہ 16ویں-17ویں گریڈ والے آفیسر کی آپ دیکھیں تو یہ برابر ہی ہوگی. کو کے پی کے برابر جو ہے وہ کیا گیا. لاجیکلی ڈیفینڈ کرنا بنتا ہے, 18,000 روپے سے ایک ایم پی اے کا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ آخر میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں یہ شکاگو میں خود تو ان کی نوکری وہاں پہ انہوں نے چھٹی لی ہے, میں پتہ نہیں چھٹی لی ہے کہ نہیں لی, بہرحال وہاں پہ تو یہ ڈالر کما رہے تھے, آج کل اب یہاں پہ ہیں تو ان کو تو خیر اتنا فرق پڑتا بھی نہیں ہے. یہ سارے جو معاملہ ہے اس میں 2 پہلو ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بات سن رہا ہوں, انہوں نے کہا خان صاحب کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں, یہ جو کچھ بھی ہوا خان صاحب کو پتہ نہیں تھا. اچھا, اگر نہیں پتہ تھا تو یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا بلنڈر ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کی پارٹی اس وقت لیڈ میں ہے, میجورٹی پارٹی ہے, یعنی کہ پارٹی کے چیئرمین کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی جو اسمبلی جو ان کے پاس ہے وہاں پہ ایک طرح کا بل منظور ہونے جا رہا ہے. the chairman did not know. یہ itself ایک بلنڈر ہے. دوسرا سیناریو یہ ہوتا ہے کہ دراصل میں چیئرمین کو پتا تھا, پرائم منسٹر کو سب پتا تھا, اس کے بعد یہ ہونے بھی دیا گیا, یہ گرین سگنل دے دیا گیا,
5 कैबिनेट मीटिंग्स को वो हेड कर चुके हैं पंजाब की. हर 2 हफ्ते के बाद लाहौर आते हैं, बुजदार साहब को सामने बिठाते हैं, फोटो ऑप होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि इस तरह का एक बिल आने वाला है. दोनों सूरतों में इट्स अ बिग बिग ब्लंडर बाय द कैप्टन. मंसूर, आपने मुझसे एक नया सवाल पूछ लिया है, लेकिन जो इतनी गुफ्तगू पहले इसका दे दीजिएगा, फिर उसका जवाब दीजिए. अच्छा चलें, ठीक है. देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबे हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल चुकी है, ख़ास तौर पे लेजिस्लेशन के हवाले से. हेल्थ, एजुकेशन, ये जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे जो ये शोबाजात हैं, ये अब प्रोविंसेस के पास आ गए हैं. तो जो हम डेली की लेजिस्लेशन हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप फेडरल हुकूमत से उसकी इजाज़त लेके तो वो लेजिस्लेशन करें, नंबर 1. ठीक है. अच्छा, अब आ जाएं आप तनख्वाहों पे. देखें, हर जो इशू है उसके 2 पहलू होते हैं. ये बिल्कुल आपने हक में वोट दिया था? नहीं, पूरी पार्लियामेंट ने दिया था. 371 मेंबर्स थे. देखें, मैं आपको उसकी वजूहात बताती हूँ. ये जो सारी ये जो फॉर लाइफ वाली जो मराहत है, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बजा हैं और वो सही कह रहे हैं कि जब हमारे हालात बेहतर होंगे फिर आप ये बातों का सोच सकते हैं. अभी कोई आप नहीं सोच सकते और ना ये टेनेबल है. मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करती हूँ. लेकिन मंसूर, आप देखें, 2 तरीके से ये असेंबली मुख्तलिफ है पहले अदवार से. पहले अदवार में ज्यादा जो मेंबरान होते थे वो आपके अमीर तबके से होते थे, जागीरदार होते थे. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पहले टू द पॉइंट जवाब दीजिए. क्या प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में पता था कि नहीं पता? आई हैव नो आइडिया. मैं तो आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन. अच्छा, आई एम नॉट प्रिवी. लेकिन मैंने आपको कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद हर बिल जो है वो फेडरल हुकूमत से पास. बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि फेडरल हुकूमत से वो परमिशन लेते. प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी भी नहीं चाहिए. लेकिन चेयरमैन है पार्टी के, उनकी पार्टी एक असेंबली में किस बुनियाद पे वोट देने जा रही है, ये चेयरमैन को पता नहीं था. ये जब आपके 300 और वो चेयरमैन से भेज रहा है, आपके देखें 371 जी देखिए 371 जब आप एक पार्लियामेंट फंक्शन करती है तो जब लेजिस्लेशन करती है तो इंडिपेंडेंट होती है. ठीक ना. अब सिंध वाली जो हुकूमत है या बलूचिस्तान वाली या केपी वाली में सारे बिल्स प्राइम मिनिस्टर से तो अप्रूव नहीं करवाते हैं ना. उनकी अपनी एक डोमेन होती है, उस डोमेन में वो खुद ऑपरेट करते हैं. जो एक कंकरेंट और जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. तो ये अपनी अपनी सबकी डोमेन होती है. देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ. पिछले अदवार में ये 2016 में आखिरी एक क्वेश्चन मुझे इसके अलावा ये जो तनख्वाहें बढ़ाने का जो बिल था, इसके अलावा कोई एक और बिल बताएं जो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर आप लोगों ने किया. आपको कैसे पता है कि उनकी अप्रूवल के साथ हुआ है? मैं तो आपने कहा है जरूरत नहीं है. मैं वही कह रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है. हमने डोमेस्टिक वर्कर्स बिल किया, हमने और देखिए वाई उनको क्यों बताने की क्या. देखो, आप एज ए रेगुलर रूटीन आपकी जो इंफॉर्मेशन फ्लो है, लेकिन इजाजत की जरूरत नहीं है. अगर आपकी पार्लियामेंट समझती है कि एक डोमेस्टिक वर्कर्स बिल है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल है जो आपके मफाद आमा में है, तो आप वहीं पे पार्लियामेंट में बैठ के मुश्तरका उसके पास इंडिपेंडेंटली आप, मतलब दैट इज हाउ लेजिस्लेशन इज डन. लेकिन मुझे एक मंसूर, आपने कहा था कि इन सारों की बातों का आप बात प्लीज देखिए, इन्होंने कहा कि ये बात नहीं करना चाहते नवाज शरीफ से. और देखें, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने ओपन इनविटेशन दी है कि आए, बैठें, हम सब पार्टीज के साथ बैठ के बात करेंगे, मशवरा करेंगे. इनको वॉकआउट करने से फुर्सत नहीं मिलती है. इनको प्रोडक्शन ऑर्डर से फुर्सत ही नहीं मिलती है. इनको नैब को बैशअप करने से फुर्सत नहीं मिलती है. तो ये इसलिए हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं. ये नहीं बैठते इनके नहीं, ये पार्टीज जो हैं, बिल्कुल आप देखें, इन्होंने कम से कम 20 दफा वॉकआउट किया इन्होंने नेशनलिस्ट. जब कोई बात करनी शुरू होती है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं. चेंबर में कुछ और कहते हैं, बाहर आके कुछ और कहते हैं. सेनेट से इन्होंने कई दफा बॉयकॉट किया है. तो ये लेजिस्लेशन आगे चलाना नहीं चाहते, पब्लिक इशू पे ये बात करना नहीं चाहते हैं. और मुजरिमों से प्राइम मिनिस्टर को बात करने की कोई खास जरूरत नहीं. जो नैब ज़दा है पहले अपने आप को क्लियर कराएं, फिर उनसे हम बात करेंगे. पार्टीज के साथ जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रही हैं लोगों को, उनके साथ हम जरूर बैठ के बात करेंगे. अलीम खान से कोई बात नहीं करेंगे. देखिए, वो भी उनकी भी वही अकाउंटेबिलिटी है. वो भी प्रोडक्शन ऑर्डर पे आ रहे हैं और इस वक्त रिजाइन कर चुके हैं. उनका वो स्टेटस नहीं है. मेरा इनका सबसे बड़ा मसला ये है. जी फरमाइए. इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि बजाय लॉजिक से बात करने के, ये शोर मचा के वही 2-3 चीजें
کرپشن سے بات نہیں کرنی تو آج کیبنٹ کو فارغ کریں. آواز آپ کی بھی بہت اونچی ہے معذرت کے ساتھ. تو جی کرنی پڑتی ہے نا, پھر کیا کریں. مطلب میں نے بڑے تحمل سے آپ کو سنا ہے, میں نے بالکل آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تھا, بالکل نہیں کیا تھا. میری زندگی میں کسی بندے سے کبھی کسی ٹاک شو میں اس طرح بات نہیں ہوئی. پلیز آپ بات کیجیے. سب سے پہلی چیز یہ منصور کہ آپ مجھے یہ بتائیں, جو کرپشن کا اور جو ایک انہوں نے پورا ایک وہ بنایا ہوا ہے سینیریو خان صاحب نے کہ میں کلین مین ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے ابھی بھی کیبنٹ میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کرپٹ ہیں اور اسٹیبلشڈ ہیں؟ نہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے نیب میں کتنے لوگ ہیں, کن کو بلایا گیا ہے, ان کی پراپرٹیز کہاں ہوئی, وہ آج سے 15-20 سال پہلے کہاں تھے. دیکھیں یہ پک اینڈ چوز ہے. میں آپ کو بتاؤں, کبھی بھی کوئی چیز جب ایک راست ابوٹ ہوتی ہے تو اس پہ کبھی اعتراض نہیں ہوتا. ابھی بھی کراس بورڈ نہیں, علیم خان صاحب وہ تو قربانی دیتی ہے نا اس بیچارے نے. اچھا جی بالکل ایکول کرنے کے لیے وہ قربانی میں پذیر ہو گئی. دوسری چیز جو آپ نے آگے تنخواہوں والی بات کی, دیکھیں ایک چیز یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اگر ان کو فرق نہیں پڑتا اور یہ ڈومین نہیں ہے تو پی ٹی اے عمران خان کو ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی, اس کو اپنی اتنی یہ جو غصہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی, ڈومین میں کیوں آئے پھر. ہاں جی, میں ایک بریک لے لوں, ایک بریک. میں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے سارا افضل طاہر بات کرنا چاہ رہی ہے, لیکن میں ان کا پوائنٹ جو ہے آئی تھنک ویری ویلڈ پوائنٹ, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر واقعی جس طرح عظمیٰ کاردہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ ڈومین نہیں ہے ان کا, پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کرنا تھا, انہوں نے خود کیا, اس کے بعد جا کر انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. لیکن فیکٹ ہے کہ اگر واقعی غصے کا اظہار کیا بھی ہے, آپ پنجاب اسمبلی کے پھر معاملات میں بول نہیں سکتے اگر وہ واقعی اتنی انڈیپینڈنٹ ہے. تو مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی کہ تنخواہوں کے حوالے سے یہ بل کس طرح اپروو ہو گیا, اور آج وزیر اعظم نے جو کچھ بات کی. سارے افضل طاہر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, پھر میں نوی چوہے صاحب کے پاس چلتا ہوں. میں صرف یہی کہہ رہی تھی آپ کو منصور خان صاحب کہ بدقسمتی یہ ہے, اور جو میں 2-3 دن سے تب سے سن رہی ہوں کہ کچھ چیزیں اس میں بالکل اس طرح کی تھیں کہ جن پہ اپوزیشن کو بالکل اعتراض کرنا چاہیے تھا. اور زیادہ اعتراض پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے کہ آپ اتنی آسٹیرٹی کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی میں ڈپٹی اسپیکر صاحب پنجاب اسمبلی کو سن رہی تھی کہ وہ ڈالر, انفلیشن, مہنگائی کی بات کر رہی تھی, تو کیا وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جو اپنی بقول ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں, جو کچھ ان کو مل رہا ہے, کیا اس کے علاوہ جو ایک عام آدمی کی زندگی میں, اور ایسی حکومت جس نے شور ہی آسٹیرٹی کا مچایا ہے, سو زیادہ اعتراض اس بات پہ آ رہا ہے. اور خان صاحب کی یہ عادت بن چکی ہے کہ پہلے ایک بات ہو کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے پہ ٹویٹ کرتے ہیں. اچھا میں آگے چلوں. نوی چوہے صاحب, آنے والا ہفتہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا سخت ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کیسز آپ کے سارے چلے گئے ہیں اسلام آباد, اور کہا یہ جا رہا ہے, مختلف سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب زرداری صاحب کا مشکل وقت شروع ہو گیا ہے, اور بلاول صاحب نے جو لیٹلی جو ایگریشن دکھائی تھی, اور میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, اصل بات یہ ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ٹائٹ ہونے والے ہیں. دیکھیں یہ کیسز کو ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے اس پہ کیسز ہی ہمیشہ آئے ہیں, کبھی 14 سال, کبھی پارٹی تیار ہے مینٹلی کہ زرداری صاحب اندر جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کو اریسٹ کر سکے گا. پہلی بات ہے نہیں, I disagree with it, کیونکہ کیسز ٹرانسفر ہوئے ہیں نا, ہمارے لائر جا کر ڈیفینڈ کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن ایک فکرہ کہہ لوں نا, دیکھیں یہاں بہت ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ نے وہ کہا کہ آج خان صاحب ایک طرف آسٹیرٹی کی بات کر رہے ہیں, اور خود وہ کہتے تھے کہ جی میں ڈیولپمنٹ فنڈ کبھی نہیں دوں گا, یہ برائب ہوتی ہے, رشوت ہوتی ہے. آج انہیں 14 کروڑ روپیہ دے دیا, تو راستہ تو کھول دیا. اور جو یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہم بات نہیں سنتے ان کی, اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے. جب شہباز شریف والے پوائنٹ پہ روزانہ وہ کہتے تھے میں بات نہیں کروں گا, اور اس کو پھر بنایا نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ واپس آئیں گے. میرے شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اگر زرداری صاحب بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں, نواز شریف صاحب پہلے ہی اندر ہیں, اور آج he was very straight about it, the prime minister, کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اگر یہ دونوں بڑے لیڈر اندر چلے گئے کیا ہوگا؟ ملک میں کوئی افراتفری پھیل جائے گی یا ایوری تھنگ ول بی نارمل؟ نہیں, میرے خیال سے پہلے تو اگر ہم زرداری صاحب کا کیس بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ وہ عدالت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. نیب کا جو آرڈیننس ہے اس میں ایک 16B ایک سیکشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے کیس تو آپ ایسے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ٹرانسفر کریں جو اس صوبے کے اندر ہے, اس صوبے کے اندر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, صوبے سے باہر نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے زرداری صاحب کا یہ کیس ذرا پوائنٹ اسٹرانگ ہے, اور میرے خیال سے وہ اس کو قانون
میں اس کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور یہ بھی وہ صرف تب ہوتا ہے کیس جب ان کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے, کوئی اتنا ہائی پروفائل کیس ہے انفلوئنس کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہاں پہ یہ کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرے خیال سے نواز شریف ابھی ویسے ہمیں نوٹس بھی نہیں آیا, یہ بتا دوں. نوٹس نہیں پہنچا. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں خبر یہ ہے کہ سندھ کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اپنی اپنی زبان پہ وہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اگر یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ وزیر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ کے تو حالات خراب ہوں گے یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ I guess wait and see. I think already جو ہے پیپلز پارٹی میں ایک چینج اوور ہو رہا ہے پولیٹکس ایئر کا. ابھی بلاول بھٹو زرداری جو ہے ہی از ٹیکن اے مور فرنٹل رول. وہ آپ زیادہ ایک ذرا فرنٹ اسٹیپ اسپیچز بھی دیتے ہیں, کیمپین بھی کر رہے ہیں. ہی از مور آن دا فرنٹل رول. تو آئی تھنک آپ آلریڈی ایک چینج اوور ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے. مطلب یہ اب ایک چینج ہونا چاہیے, صرف پیپلز پارٹی میں بھی نہیں, مسلم لیگ نون میں بھی ہونا چاہیے. اب ایک ٹائم آ گیا کہ آپ ایک نیو لیڈر لائیں, ایک فریش لیڈر لائیں. نون میں بھی نیا لیڈر ہے بالکل ایبسلیوٹلی ہونا چاہیے. تو نہیں چل سکتی نا پارٹی. آئی مین اس میں تو آئی تھنک میں پی ٹی آئی سے اگری کروں گی کہ وہ نہیں چلا سکے. وہ جب انہوں نے کوشش کی, ہمارا تو لیڈر بہت ایماندار ہے, ہمیں تو لیکن پتہ ہے پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے بعد کون ہے. That is a question which is a very heavy question کہ ان کے بعد کون آئے گا. دوسری دو پارٹیز جو ہیں وہ ایک طرح شاہ صاحبہ, نوید چوہی صاحب, سائرہ افضل طاہر صاحبہ, عظمیٰ کارتا صاحبہ. بہت کا ناظرین, پرائم منسٹر نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے. جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کل میں آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک ایسی خبر آپ کو دوں گا جو ابھی تک آپ نے میڈیا پہ نہیں دیکھی, اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ پنجاب چل کس طرح رہا ہے. انکشاف کروں گا اپنے ان کے علاقے سے, انہوں نے کیا کارروائی ڈالی ہے وہاں پر. کل آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.